السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے باپ ہیں اور سب سے پہلے پیغمبر بھی۔ زمین پر زندگی کی ابتدا ان بزرگ ہستی کے وجود سے ہوئی۔ یہ بات اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ ابتدا کے بارے میں جو باطل مفروضے ہیں کہ انسان بندر سے وجود میں آیا وغیرہ وغیرہ، یہ سب بے بنیاد ہیں۔ یہ نام اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کو وجود بخشنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی اس کائنات کا رب ہے اور ہمارا معبود برحق ہے۔ یہیں سے ایک مومن کی حیثیت سے ہمیں یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام ہی ساری انسانیت کے باپ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ اس کے بعد ہی زندگی کی تمام سرگرمیاں وجود میں آئیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا، پھر اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تخلیق آدم علیہ السلام کی ابتدا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو خبر دی کہ وہ زمین میں آدم کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں۔ فرشتوں نے سمجھا کہ یہ خلیفہ زمین میں دنگا فساد کرے گا، اسی لیے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے رب، تو زمین میں ایسے شخص کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے۔ ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کے معنی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ اس بنا پر آپ کا نام آدم رکھا گیا، کیونکہ آدم کو عدیم الارض سے پیدا کیا گیا۔ سعید بن جبیر سے مروی ہے، عدیم الارض زمین کی اوپری سطح کو کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے بنایا، جس کو زمین کی سب سطحوں سے لیا گیا۔ اسی لیے اولاد آدم کی رنگتوں یا فطرتوں میں فرق ہے، یعنی سرخ، سفید یا نرم اور سخت طبیعت وغیرہ۔ یہ بعض روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے بنا کر 40 دن تک رکھا۔ اس کا کہنا ہے کہ 40 سال تک رکھا، پھر اس میں روح پھونکی۔ مسند احمد کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن تخلیق کیا گیا۔ قرآن کریم میں ان کی تخلیق سے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر خاص و عام، چھوٹی اور بڑی ہر چیز کی تعلیم فرمائی، ہر چیز کا نام آپ کو یاد کروایا۔ غرض ہے کہ جب آپ کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے تو آپ علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا، اگر تم جانتے ہو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ فرشتے نہ بتا سکے اور کہنے لگے، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا، اے آدم، تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ جب انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو فرشتوں سے کہا، کیوں، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو مجھے سب معلوم ہے۔ غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بھی ثابت کر دی کہ ہر چیز کا علم صرف اللہ کو ہے، اور اللہ ہی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کی تعلیم فرمائی۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ سب سے پہلی مخلوق ہرگز بھی بے علم نہ تھی، اور انسان ابتدا ہی سے رب کی توحید و معرفت سے آگاہ ہے۔ فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیم بخشنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت ہرگز نہ تھا، کیونکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنا جائز ہے، یہ محض سجدہ تعظیم تھا۔
تو فرشتے سب سجدے میں گر گئے سوائے شیطان کے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے شیطان، تجھے کیا ہوا جو تو سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا؟ وہ بولا، میں ایسا نہیں ہوں انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے کے سڑے ہوئے گھاڑے سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، تو پھر نکل جا یہاں سے، بے شک تو مردود ہے اور قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت برسے گی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ کہا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے۔ سجدہ تعظیمی پہلے ایک عام بات تھی۔ قصہ یوسف علیہ السلام نے بھی اس کا ذکر ہے، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہی جائز تھا، اس کے بعد اس سے منع فرما دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 طرح سے عزت بخشی۔ نمبر 1، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ نمبر 2، ان میں خود روح پھونکی۔ نمبر 3، ان کو ہر چیز کی تعلیم فرمائی۔ نمبر 4، ان کو فرشتوں سے سجدہ تعظیم کرایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ہر وہ جان نمودار ہوئی جن کو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کے طور پر پیدا کرنے والے تھے۔ ان میں ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی چمک پیدا کی۔ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کر دیا تو انہوں نے پوچھا، اے رب، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، تمہاری اولاد ہے۔ تو انہوں نے ان لوگوں میں سے ایک آدمی کو دیکھا تو ان کو دیکھ کر پسند کیا اور پوچھا، اے رب، یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ تیری اولاد میں سے آخری امتوں میں سے ایک آدمی ہے، اس کا نام داؤد ہے۔ عرض کیا، اے میرے رب، اس کی عمر کیا ہے؟ فرمایا، 60 سال۔ عرض کیا، اے پروردگار، میری عمر میں سے 40 سال کم کر کے اس کی عمر زیادہ کر دیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہوئی تو ان کے پاس ملک الموت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، میری عمر کے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ فرمایا، کیا یہ اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دے چکے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو آپ کی اولاد نے بھی انکار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھولے تو ان کی اولاد بھی بھولی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو ان کی اولاد سے بھی خطا ہوئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ کو فرشتوں نے پانی کے ساتھ طاق مرتبہ غسل دیا اور لحد بنائی اور کہا، یہ انسان کے دفن کا طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت آدم علیہ السلام کا نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھا تھا اور ان کے جنازے پر 4 تکبیریں کہی تھیں، یعنی ہم جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں ان میں بھی 4 تکبیریں کہتے ہیں۔ مذکور احادیث ہمارے حنفی مذہب کی دلیل ہے، فقہ حنفی کی دلیل ہے۔ آج کل ہمارے ملک میں جو لوگ جنازے میں 5 تکبیریں کہتے ہیں وہ اس حدیث کے خلاف کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پڑھائی اور 4 تکبیریں کہیں اور مسجد خیف میں فرشتوں کی امامت کرتے ہوئے جنازہ پڑھایا۔ ابن عساکر نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ اس دن دیگر فرشتوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ فرشتوں نے ہی پڑھا تھا۔ امامت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ جنازے میں 4 تکبیریں کہی گئیں اور نماز جنازہ مسجد خیف میں ادا کی گئی جو میدان منی مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔